والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ قبیلہ جرہم جو سفر پہ تھا وہ پانی کی تلاش میں، چونکہ پانی تو یہاں ہوتا نہیں تھا، تو وہ سبب بنا ان کے یہاں آباد ہونے کا۔ جرہم یہ یمنی قبیلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی برکت سے آبادی کر دی۔ ابھی بھی آپ سامنے پہاڑ دیکھیں کہ اللہ نے اپنا گھر کس جگہ منتخب کیا۔ میں نے کہیں اس کی کیا وجہ ہے کہیں نہیں پڑھا، لیکن مجھے ویسے خیال آتا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذن فی الناس بالحج، آواز دو لوگوں کو حج کے لیے آئیں، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، اب بھی کچھ نہیں ہے، اب تو قیامت قریب ہے تو یہ چیزیں نکل آئی ہیں۔ اتنے ہزاروں سال بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کی جو وجہ ہے وہ صرف بیت اللہ ہو اور کوئی وجہ نہ ہو، تو اللہ نے اس کو اس طرح بیابان رکھا کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہاں تیل نکل آیا ہے اور وہاں کاروبار ہے، میرا وہاں روزگار چلے گا، وہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے بیت اللہ کی حاضری دینی ہے۔ بظاہر یہ وجہ لگتی ہے، اور پھر آخر زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مروجم و انہارا، قیامت اس وقت آئے گی جب حجاز کی وادی سرسبز اور نہروں سے بھر جائے گی، اللہ تعالیٰ نقشے بدل دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے، تو یہ جو ٹنل ہیں یہ وہ سوراخ ہیں جس کی طرف حدیث پاک میں اشارہ آتا ہے کہ ما لم تعبج، تو وہ بھی قریب ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو کہاں سے لیں گے؟ ہے ہی نہیں۔ جب میں رائمنڈ پڑھتا تھا تو کبھی کچھ کھانے کو دل کرتا تھا تو باہر بازار تھا ہی کوئی نہیں، تو کیا کرتے؟ وہی ہٹ کے پھر وہی کدو کھانے پڑتے اور وہی گاجریں۔ تو یہاں اللہ نے ہزاروں سال ایسا رکھا کہ جو آ رہا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو بنو جرہم نے طویل عرصہ یہاں وقت گزارا، کوئی 2000 سال۔ اتنا لمبا عرصہ کوئی قبیلہ کسی جگہ مستقل نہیں ٹھہرا، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی حکومت۔ لمبی سے لمبی حکومت 650 سال تک ملتی ہے، پھر ورقہ پلٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو بنو جرہم جب ظلم و ستم پر اتر آئے اور حاجیوں کو لوٹنے لگے اور قتل و غارت لوٹ مار کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنو خزاعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے، یہ رہتے تھے، جب جاتے ہیں نا ہم مدینہ تو راستے میں ایک وادی فاطمہ آتی ہے بائی روڈ، اس کا پرانا نام ہے مر الظہران، پرانا نام۔
وہ اس کے آس پاس آباد تھے، تو انہوں نے پھر ان پر چڑھائی کی۔ عمرو بن لحی الخزاعی وہ ان کا سردار تھا، اور جرہم کا جو سردار تھا آخری، اس کا نام تھا مزاز بن عمر۔ تو اس جنگ میں بنو جرہم کو شکست ہوئی، تو مزاز بن عمر نے کیا کیا کہ جتنا بیت اللہ کا خزانہ جمع تھا نا، نذرانے، وہ سارے اس نے زمزم کے کنویں میں ڈالے۔ تو کوئی تلواریں، کوئی 2 ہرن تھے سونے کے بنے ہوئے، اس طرح اور بہت قیمتی چیزیں، سونا ڈلیوں کی شکل میں، چاندی، وہ ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو برابر کر کے زمزم کو غائب کر دیا۔ یعنی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے اس نے اس کو زیرو کر دیا۔ تو جب بنو خزاعہ نے آ کے مکے پر قبضہ کیا تو اس کا نشان ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کو اس طرح مزاز بن عمر نے ایسے اس کو لیول کر دیا۔ تو یہ عمرو بن لحی وہ بد نصیب اور بد قسمت تھا۔ جرہم تک بت پرستی نہیں تھی، 2000 سال بت پرستی نہیں ہوئی۔ وہ گیا شام تجارتی سلسلے میں، وہاں دیکھا وہ ایک بڑے بت کی پوجا کر رہے تھے، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہم خدا سے مانگتے ہیں اس کے وسیلے سے۔ اس کا نام تھا حبل۔ تو اس نے کہا یہ مجھے دے دو۔ تو وہ اس کی بد نصیبی، وہ اس کو اٹھا کے لایا اور آ کر بیت اللہ میں فٹ کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی 300 سال پہلے ابتدا ہوئی بت پرستی کی۔ پھر آہستہ 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 ہر طرف ہر قبیلے نے اپنا اپنا، چونکہ تقریباً کوئی 2,2500 سال ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو، تو وہ ماند پڑ گئی تھیں۔ تو بڑھتے 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 یہاں 360 بت ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم میں شادی کی، جو یمنی قبیلہ تھا، وہاں سے آپ کی اگلی نسل چلی جو ہے۔ تو پھر جب آپ کے نسل میں قصی بن کلاب آتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ قصی نے جو خزاعہ کا سردار تھا، اس سے لڑ کے مکے کی حکومت حاصل کی، اور یہاں سارے قریش پھیلے ہوئے تھے، سب کو اکٹھا کر کے یہاں مکے میں بلا لیا، اور سب کی آبادی یہاں ہو گئی۔ تو عبد مناف جو آپ کے بیٹے تھے، ان کو قمر البطحاء کہتے تھے، بطحاء کا چاند۔ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو بطحاء کا چاند کہتے تھے۔ کہ بیٹے ہاشم اور مطلب اور عبد شمس اور نوفل۔ Increase subscribers on YouTube channel. Increase subscribers on YouTube channel organically by locking your links. If you're sharing important links in your videos, lock them using sub4unlock.com. Your viewers will not be able to open the link. پڑے گا عبد شمس اور ابو کچھ اور 2 بیٹے گمنام رہے۔ تو عبد مناف کے بعد
عبد مناف نے تجارتی تعلقات قائم کیے اور شام، یمن، وہاں سے تجارتی ذرائع سلسلے شروع کیے. تو ان کے بعد ہاشم کو سردار بنایا گیا. تو عبد شمس جو تھا اس کے بیٹے امیہ نے اس کی مخالفت کی کہ ہاشم حقدار نہیں ہے سرداری کا، عبد شمس ہے اس کا باپ. تو پھر آپس میں کھچاؤ ہو گیا اور یہ طے ہوا کہ اس زمانے میں وہ ہوتے تھے فیصلہ کرنے والے کاہن، عورتیں بھی مرد بھی. وہ جو فیصلہ کرے گا، جس کے حق میں فیصلہ کرے گا، دوسرے کو 10 سال مکہ چھوڑنا پڑے گا.